ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شان و شوکت، بلندی، برتری اللہ رب العزت کے لیے. درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اللہ رب العزت میرا بیان کرنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی اور نجات کا سبب بنائے. یقیناً آپ کے پاس بڑے بڑے علماء کرام، شیوخ تشریف لاتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں نصیحت فرماتے ہیں. میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے: بلغوا عنی ولو آیہ. ایک بات بھی کسی تک پہنچے وہ آگے پہنچا دے. تو بس یہ فریضہ اپنا سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے چند ایک گزارشات کروں گا. اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی عالم آتا ہے وہ قرآن اور حدیث بیان کرتا ہے. مجھ سے بھی آپ کوئی نئی بات نہیں لیں گے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. ابھی ہم نے جو نماز ادا کی ہے، میں اسی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. نماز سے کیا ملتا ہے، دنیا میں کیا ملتا ہے، آخرت میں کیا ملے گا، اور اس کی شرط کیا ہے. نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس سے دنیا میں کیا ملتا ہے، آخرت میں کیا ملے گا، اور اس کی شرط کیا ہے. دنیا میں ہر انسان کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے، کامیابی کو تلاش کرتا ہے، کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے.
کامیابی کے لیے دعائیں کرتا اور کرواتا ہے۔ طالب علم ہے، وہ پڑھتا بھی ہے اور ساتھ اپنے بزرگوں سے، بڑوں سے یہ بھی کہتا ہے میرے لیے کامیابی کی دعا کرو۔ مسافر آدمی ہے، جب سفر کے لیے نکلتا ہے اس کے لوازمات بھی پورے کرتا ہے اور ساتھ کہتا ہے میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرے لیے یہ دعا کرنا میں اپنے سفر میں کامیاب ہو جاؤں۔ کاروبار کرنے والا بظاہر کاروبار کے لوازمات پورے کرتا ہے، وہ دکان کا ہے، دکان کا معاملہ ہے، اس کی فیکٹری کا معاملہ ہے، یہ اس کا کسی قسم کا کوئی کاروبار ہے، اس کے لوازمات بھی پورے کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے دعا کرو میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر انسان کامیابی کی تلاش کے اندر ہے۔ ایک کامیابی ایسی ہے جو انسان کو اپنی طرف بلا رہی ہے، آؤ کامیابی اس طرف ہے، آؤ کامیابی اس طرف ہے۔ ہر روز کم از کم ہر مسجد سے 5 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ حی آپ معنی جانتے ہیں، آؤ، آؤ، الفلاح، کامیابی کی طرف۔ گویا کہ کامیابی کہاں پہ ہے؟ نماز کے اندر۔ ہم دنیا میں کامیابی تلاش کر رہے ہیں، ادھر کامیابی ہمیں بلا رہی ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہم کس کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کامیابی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے دعائیں کروا رہے ہیں۔ اور اس کامیابی کے لیے کون محنت کرتا ہے، کون دعائیں کرتا ہے؟ دعا کرو اللہ مجھے 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ کیا اس کامیابی کے پیچھے بھی چل رہے ہیں؟ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر۔ میں نے دوسری آیت مبارکہ پڑھی ہے، وہ کیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ آپ تلاوت فرمائیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اتل ما اوحی الیک، آپ تلاوت فرمائیں جو چیز آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ قائم کا معنی بھی آپ کو میں بتا دوں، یقیناً علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا۔ قائم معنی ہے ایک چیز کھڑی ہے، یہ لاؤڈ سپیکر کھڑا ہے، یہ قائم ہے، اگر گر جائے تو قائم نہیں۔ یہ ستون ہے، یہ کھڑے ہیں، قائم ہیں، جب گر جائیں تو یہ قائم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو قائم کرو۔ کیا مطلب؟ ہر روز نماز ادا کرو۔ ایک بندہ ایک دن نماز ادا کرتا ہے، ایک دن نماز نہیں ادا کرتا، کیا اس نے نماز کو قائم کیا؟ ایک بندہ، اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 نمازوں کو قائم کرنے کے متعلق فرمایا ہے 5 نمازوں کو قائم کرو۔ اور جو بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے، 4 نمازیں نہیں ادا کرتا، کیا اس نے نماز کو قائم کیا؟ جو 2 نمازیں ادا کرتا ہے، 3 نہیں ادا کرتا، کیا اس نے نماز کو قائم کیا؟ جو 3 نمازیں ادا کرتا ہے اور 2 نہیں ادا کرتا، کیا اس نے نماز کو قائم کیا؟ اور جو 4 نمازیں ادا کرتا ہے، ایک نماز کو نہیں ادا کرتا، کیا اس نے نماز کو قائم کیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے نماز جو ہے یہ کیا کرتی ہے؟ تنہا روکتی ہے، منع کرتی ہے، عن الفحشاء، فحاشی سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے، بد کرداری سے، زناکاری سے نماز روکتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ کہاں فرما رہے ہیں؟ قرآن مجید کے اندر
اور اس سے بڑھ کر کوئی سچی کتاب نہیں ہے، قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی سچی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ آج ہم اس بات پر غور کریں، کیا ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے روکتی؟ ہر ایک کے پاس اس موبائل کی شکل میں ٹی وی ہے، ٹی وی ہے، یہ اسکرین ہے، وہ کمرے کے اندر بھی لگا ہوا ہے، روم کے اندر لگا ہوا ہے، دفتر میں لگا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور خصوصاً جب علیحدگی میں بیٹھے ہوں، آپ اپنی ضمیر سے پوچھیں میں کیا دیکھتا ہوں، میں کیا سنتا ہوں؟ جس کی نماز اس کو بے حیائی سے نہ روکے، جس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہ روکے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے نماز تو روکتی ہے، گویا کہ ہماری وہ نماز ہی نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور منکرات، منہیات، جن باتوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، رک جانے کا کہا ہے، نماز ان باتوں سے روکتی ہے۔ نماز جھوٹ سے، دغا سے، فراڈ سے، دھوکے سے، ہر قسم کے گناہ سے یہ نماز روکتی ہے۔ نماز بد زبانی سے روکتی ہے، نماز بد کلامی سے روکتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم ذرا اس بات پر غور کریں۔ اللہ رب العزت کی سچی کتاب یہ فرما رہی ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز دیگر گناہوں سے روکتی ہے۔ کیا ہماری نماز ایسی ہے جو ہمیں بے حیائی سے بھی روکے اور ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بھی روکے؟ ہماری ایسی نماز ہے؟ ہماری ایسی نماز نہیں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، ہماری نماز ایسی نماز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ایک نماز ایسی بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا جب وہ نماز ادا کرتا ہے اسے نماز کا چور کہا گیا، چور۔ اس کا قیام درست نہیں، اس کی تلاوت درست نہیں، اس کا رکوع درست نہیں، اس کا سجدہ درست نہیں، اس کا قعدہ، اس کا قومہ، اس کا تشہد وہ درست نہیں، وہ جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نماز گندے چیچڑوں کے اندر لپیٹ کر اسی نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے، اور وہ نماز اس کے متعلق بد دعا کرتی ہے، اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا تو بھی اس کو برباد کر دے۔ کاش ہماری نماز ایسی تو نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز دیگر گناہوں سے روکتی ہے۔ آئیے ہم اپنی نماز کی فکر کریں۔ نماز پڑھتے بھی ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، مسجد میں بھی آتے ہیں، اور نماز کے اندر کھڑے ہیں، ادا بھی کر لی ہے، باہر جاتے ہی بد کلامی ہے، گالی گلوچ ہے، ایک دوسرے کو مندہ بولتے ہیں، گندی گفتگو ہے، روم میں بیٹھ کر آپس میں بار بار ایسی فضول باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا کبھی کسی نے سوچا میں تو ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں؟ نماز تو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز تو بد کلامی سے روکتی ہے، نماز تو گندی گفتگو سے روکتی ہے، تو میں تو یہ ایسی گفتگو کر رہا ہوں، میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں، دغا بھی کر رہا ہوں، فراڈ بھی کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوست اور بھائیو، گویا کہ ہماری وہ نماز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ نماز جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اور جو نماز قبول ہو جاتی ہے تو پھر بندہ ایسی نماز ادا کرنے کے بعد بے حیائی سے بھی رک جاتا ہے، ایسی نماز ادا کرنے کے بعد وہ بندہ پھر برے کاموں سے بھی رک جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے۔ نماز کا ایسا عمل ہے، نماز کا ایسا عمل ہے، میں نے کہا دنیا کے اندر کیا ملتا ہے؟ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، بڑے انعامات ہیں وہ علیحدہ ہیں،
دنیا کے اندر رہتے ہوئے بے حیائی سے بچ جاتا ہے، بد کلامی سے بچ جاتا ہے، ہر قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اور آخرت کے اندر کامیابی جس کو مل جاتی ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا جو حساب ہوگا، سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ فرمایا جو اس میں کامیاب ہو جائے گا وہ سب چیزوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ جو نماز میں کامیاب ہو جائے گا وہ باقی تمام چیزوں میں کامیاب ہو جائے گا، اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ اعمال نامہ سامنے پڑا ہے، ورق گردانی ہو رہی ہے، نماز درست ہے، باقی کہا جائے گا چلو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، چلو جانے دو۔ کیا ہماری نماز درست ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر ایک شخص آتا ہے، وضو کرتا ہے، جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہہ کر جانا چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ کیا اس نے پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی، پڑھی تھی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو نے نماز پڑھی نہیں۔ اور جس کی نماز ایسی ہو، اس حدیث مبارکہ کے اندر یہی الفاظ ہیں، جس کی نماز درست ہوگی، یعنی عمل کے اندر تو ہوگی، نماز تو اس نے پڑھی ہوگی لیکن درستگی والا معاملہ بھی ہے۔ فرمایا جس کی نماز درست ہوگی وہ افلحا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی نماز خراب ہوگی، درست نہیں ہوگی، ادا تو کی ہوگی، عمل تو ہوگا لیکن وہ ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، اور ہر چیز میں پھنس جائے گا۔ پھر اس کا ایک ایک حساب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز درست ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے حساب کو آسان فرما دیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارے حساب کو آسان کر دے۔ اللہ اکبر۔ اب میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری نماز درست ہو جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس حوالے سے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری نماز کے اندر وہ اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ موجود ہے، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، خلافت کا دور ہے۔ ایک شخص کبھی کبھی مسجد میں آتا جاتا، بازار میں چلتا پھرتا، ایک نوجوان لڑکی کی طرف بری نظر سے دیکھتا ہے، اس کی طلب کے اندر ہے، اور اس لڑکی نے کہا کہ ایک شرط ہے، جائز طریقے سے میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دوں گی، نکاح کر لوں گی، شرط یہ ہے 40 دن مسلسل با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کے اندر نماز ادا کرو، بس یہ میری شرط ہے، اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو جائز طریقے کے ساتھ یعنی آپ کے سپرد کر دوں گی، نکاح کر لوں گی۔ اس نے سوچا یہ ہر روز مسجد میں آتی ہے نماز ادا کرنے کے لیے، چلو نماز بھی پڑھیں گے، ساتھ دیکھنے کا بہانہ بھی مل جائے گا۔ نماز ادا کرنے کی شرط پوری کرنے کے لیے آج اس نے باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ اس کو کہتے ہیں جب امام سب سے پہلی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتا ہے، نماز کی ابتدا ہوتی ہے، اسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ نماز کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہوتا ہے، ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن
थोड़ी थोड़ी हालत बदलती गई, दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होना शुरू हो गया, डर पैदा होना शुरू हो गया, और नमाज अदा करता जा रहा है, उसके दिल की हालत बदलती जा रही है। अभी 40 दिन पूरे नहीं हुए, बिल्कुल बदल जाता है। वो लड़की खुद उसको ढूंढती फिरती है, तलाश करती है, भाई वो कहाँ है। वो कहता है मेरी शरीयत, मेरी नमाज तुझसे बात करने की इजाजत नहीं देती। क्या हमारी नमाज ऐसी है? अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब ये खबर पहुंचती है, फरमाने लगे हम पहले ये आयत मुबारका पढ़ा करते थे, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है। आज नमाज की तफसीर, इस आयत मुबारका की तफसीर सामने आ चुकी है। अल्लाह अकबर। मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूं कि हमारी नमाज के अंदर असर कैसे पैदा हो सकता है। सबसे पहली बात इस हवाले से यह है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए, जब भी हम नमाज के लिए खड़े हों, ये तसव्वुर करें, ये सोचें किसके सामने खड़े होने लगे। अल्फाज तो पढ़ते हैं, अल्फाज तो पढ़ते हैं, दिन में सैकड़ों बार सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या हमने कभी तसव्वुर भी किया है अल्लाह सबसे बड़ा है? इस तसव्वुर के साथ खड़े होते? हाँ, आप जानते हैं, आप में से जो भाई यहां पे मौजूद है, जिसका बड़ा अफसर है, जब वो अपने बड़े अफसर के सामने खड़ा होता है, उसका ये तसव्वुर होता है ये मेरा बड़ा अफसर है। क्या ख्याल है, वो आपसे हम कलाम हो, आप उससे हम कलाम हो, आप उससे बात कर रहे हो, वो आपसे बात कर रहा हो, तो क्या तवज्जो इधर उधर होती है? बोले, इधर उधर तवज्जो जाती है? क्यों? उसके तसव्वुर में क्या है, ये मेरा बड़ा है, ये मेरा बड़ा अफसर है। अल्लाह हमें माफ फरमाए। यकीन करें कि आज हमने अपने रब को एक अफसर के बराबर भी नहीं समझा, फिर नमाज के अंदर कैसे असर पैदा हो। यहां की मुझे सूरत हाल का इल्म नहीं, मैं किसी मिसाल नहीं दे सकता, अपने मुल्क पाकिस्तान की मिसाल देता हूं। कोई थानेदार होता है, कोई जज होता है, कोई चेयरमैन होता है, कोई बड़ा अफसर होता है। जब बंदा उसके सामने बयान दे रहा हो, एक मुजरिम आदमी जज के सामने खड़ा हो, वो बयान दे रहा हो, क्या उसकी नजर इधर उधर घूमती है? उसके ख्यालात इधर उधर घूमते हैं? नहीं घूमते। वो क्या समझता है, इस वक्त बड़ा ये है। कभी हम अपने रब के सामने भी खड़े हों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैं उसके सामने खड़ा हूं जो सबसे बड़ा है, मेरी दुकान से बड़ा, मेरे कारोबार से बड़ा, मेरे काम से बड़ा, मेरे दोस्तों से बड़ा, मेरे घर से बड़ा, मेरे बीवी बच्चों से बड़ा, हर चीज से बड़ी जात है, मेरे अफसर से बड़ा है, वो दुनिया के काजी से बड़ा है, दुनिया के जज से बड़ा है, दुनिया के बादशाह से बड़ा है, दुनिया के जर्नैल कर्नैल से बड़ा है, वो सबसे बड़ी जात है। अल्लाह अकबर। उसके सामने कोई बड़ा नहीं है, मैं उसके सामने खड़ा हूं। जब इस तसव्वुर के साथ खड़े हो, क्या ख्याल है, इधर उधर तवज्जो जाएगी? हम इस तरह तसव्वुर से खड़े भी होते। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। काश हमारे दिल के अंदर ये बात पैदा हो जाए, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब नमाज अदा करें, जो सबसे बड़ा है उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, ना कि नजर भी घूम रही है, हाथों से हरकत भी हैं, दिमाग के तसव्वुरात और ख्यालात भी, वो भी इधर उधर जा रहे हैं। मैं एक और मिसाल देता हूं। हर जगह पे आजकल ये बात आम है, ये भी कैमरा लगा हुआ है, कैमरा हर जगह पे लगा होता है, और हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बात लिखी होती है, जहां पे कैमरा लगा होता है ना, ये बात लिखी होती है, कैमरे की आंख आपको, कभी इबारत पढ़ी है ना आपने, कैमरे की आंख आपको देख रही है। आप भी जानते हैं, मैंने भी ये महसूस किया, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ कानून अच्छा है, एक बंदा ड्राइविंग कर रहा है,
اور یہ بھی میں نے محسوس کیا، ہزاروں کلومیٹر سفر کر جائیں، درمیان میں کوئی چوکی نہیں ہے، کوئی پولیس والا نہیں ہے، کوئی ایسا کو پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ قانون کو اپنے اوپر اتنا مسلط کیا ہوا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ہی کوئی کھڑا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا کبھی اللہ کا تصور بھی ایسے کیا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، جہاں پہ پتہ چل جائے کیمرہ دیکھ رہا ہے تو کیا خیال ہے؟ اپنے آپ کو درست کرتے ہیں نا؟ گاڑی چلانے والا اپنی سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے نا؟ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسرا یہ بات اپنے ذہن کے اندر یہ چیز پیدا کریں، انت عبد اللہ، انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کر، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کبھی اس تصور سے نماز ادا کی ہے؟ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ جب انسان یہ ذہن میں بات ہو میں دیکھ رہا ہوں، بچہ ہے نا چھوٹا، جب دیکھ رہا باپ، میں باپ کو دیکھ رہا ہوں، پھر وہ اس کے سامنے شرارت نہیں کرتا۔ اسی طرح مالک ہے، مملوک ہے، اور جانتے ہیں جو کام کرنے والا مزدور ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے مالک سامنے ہے، مالک کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر کام درست کر رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ انت عبد اللہ کأنک ترا، ایسے عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا ایسے تصور سے ہم نے نماز ادا کی؟ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ہاں فرمایا اگر ایسی کیفیت پیدا نہ ہو سکے، ایسی کیفیت اگر نہ پیدا ہو سکے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ کم از کم یہ تصور ضرور کیا کر، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آج کیمرے سے ڈرتے ہو، آج قانون سے ڈرتے ہو، آج اپنے رب سے نہیں ڈرتے، تو کیا خیال ہے اس نماز کے اندر اثر ہوگا؟ آج ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں؟ ہم نے کبھی اس تصور سے نہیں کھڑے ہوئے کہ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑی ذات ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں اور میں تو اس انداز سے نماز ادا کر رہا ہوں، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم دوست اور بھائیوں، یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری نماز کے اندر اثر کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے اگلی بات وہ یہ ہے، جو نماز کے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں، جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، جو کلمات ادا کرتے ہیں، کبھی ہم نے ان کلمات پر بھی غور کیا؟ اگر نماز کے اندر سرور لینا چاہتے ہو، نماز کے اندر لطف لینا چاہتے ہو، نماز کے اندر مزہ لینا چاہتے ہو، تو کلمات پر بھی غور کرو، الفاظ پر بھی غور کرو، الفاظ کی ادائیگی بھی درست کرو۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر کسی کو کوئی دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جاتا، وہ کہتا ہے میری اگر گردن اتارنی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کے اندر اتار دو تاکہ مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ ان کی نماز کی کیفیت تو یہ تھی، وہ نماز کے اندر درد ہی محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمیں نماز کے اندر چونٹی وہ کاٹنا تو درکنار، وہ پاؤں کے قریب بھی آ جائے تو ہمیں فوراً محسوس ہو جاتا ہے، ہمارے اندر حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ الفاظ پر غور کریں، الفاظ۔ یقین کریں، میں اکثر جگہ پہ یہ بات کہا کرتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اکثر اگر میں یہ بات کہہ دوں، 99% لوگوں کو صحیح معنوں میں الفاظ ادا کرنے نہیں آتے۔ ذرا غور کریں، ثنا پڑھیں ذرا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ الفاظ ہیں،
ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک. یقین کریں آپ اپنے الفاظ غور سے خود سننا شروع کر دیں، آپ کو شرم آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم نے کبھی الفاظ کو سنا ہی نہیں. میں پھر مثال دیتا ہوں، دنیا کے جج کے سامنے، افسر کے سامنے بات کرتے ہوئے کیسے کرتے ہیں؟ تیزی سے، جلدی جلدی، الفاظ کو گول مول کر کے نہیں، صاف شفاف واضح طور پر ہر بات کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، لیکن کم از کم اپنے الفاظ تو درست کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. اب ذرا الحمد یہاں پہ ماشاءاللہ عربی محول ہے اور ہا بڑی نکالی جاتی ہے، لیکن کاش ہمارے اجمیوں کا بھی یہ ایسا قرآن مجید ہو جائے. الحمد کیا معنی ہے؟ تمام بولیں تعریفیں للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. اب ذرا غور کریں، الحمد، ہر بھائی اکثر بھائی یہ کہتے ہیں الحمد، ایک آنکھوں والا ہا ہوتا ہے اور ایک ہا، وہ ہا باریک ہوتا ہے، حلق سے نکلتے ہیں دونوں، لیکن یہ ایک ہا ادھر سے نکلتا ہے ایک ادھر سے نکلتا ہے. یہ الفاظ کے ہیں الحمد، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ الحمد. نعوذ باللہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ الحمد کہہ کر کیا کہہ رہا ہے؟ موت اللہ کے لیے، مرنا موت اللہ کے لیے. اور جو اللہ کے لیے موت کہہ رہا ہے اس کی نماز کے اندر اثر پیدا ہوگا. جس کو نماز کے کلمات کی ادائیگی کا علم ہی نہیں. فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کی نماز ادا کریں، وانحر اور قربانی کریں. اور ہم لوگ کہتے ہیں ونہر نہیں کہا، ونہر. آپ اپنے رب کی نماز ادا کریں اور رب کو جھڑکیں، اور جو ایسے الفاظ ادا کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اس کی نماز کے اندر اثر ہوگا. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کل، چھوٹے کاف کے ساتھ. یہ قل آپ بھی جانتے ہیں، قل کہہ دیجئے، اور کل کا معنی بھی جانتے ہیں، ہر روز کھاتے پیتے ہیں نا. کل کا معنی کیا ہے؟ کھاؤ. اگر چھوٹے کاف کے ساتھ ادا کریں تو کیا معنی ہوگا؟ کل هو نعوذ باللہ من ذالک، کھا جاؤ وہ اللہ ایک ہی ہے. ایسا پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایسی نماز کے اندر اثر ہوگا. آج ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں؟ ہم الفاظ صحیح نہیں ادا کرتے. اور پھر اس سے اگلی بات، نماز کا ترجمہ نہیں جانتے، قرآن مجید کی تلاوت کا ترجمہ نہیں جانتے. موبائل پہ میسج آ جائے، اگر سمجھ نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا. کسی کمپنی کی طرف سے میسج آ جائے، سمجھ نہ آئے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے، بغیر سمجھے پڑھیں، بغیر مانے کے پڑھیں، ثواب تو ملتا ہے، لیکن اثر نہیں ہوتا، پورا اثر نہیں ہوتا، پورا ثواب نہیں ملتا. پورا ثواب اس وقت ملے گا جب ہم اس کے ترجمے کو بھی جانتے ہیں. ہمیں نماز کا ترجمے کا علم نہیں، میں نماز کے اندر کیا مانگ رہا ہوں، اللہ کی کیا تعریف کر رہا ہوں، حضرت قاری صاحب جو امام صاحب تلاوت فرما رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، مجھے کوئی علم نہیں ہے. اس لیے آج ہماری نماز بے اثر. اپنی نمازوں کے اندر اگر اثر پیدا کرنا چاہتے ہو تو آپ نے جو امام صاحب ہیں، اگر ایسی سہولت میسر ہے تو آپ ان سے ترجمہ سیکھیں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، اور اسی طرح دین سیکھنے کی کوشش کریں، بیٹھ کر الفاظ صحیح معنوں میں ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر.
اس لیے یہ چند ایک میں آپ کے سامنے گزارشات کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات میں نے یہ بات بتائی ہے، اس تصور کے ساتھ کھڑے ہوں. دو باتیں اور رہ گئی تھی. اس تصور کے ساتھ کھڑے ہوں کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ اکبر بولے جی. دیکھو آپ نے یاد بھی کی ہے، انت عبد اللہ. ہاں ماشاء اللہ. ایسے عبادت کریں جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تیسری بات الفاظ کو درست کریں. چوتھی بات اس کے ترجمے کو جانیں. پانچویں بات اللہ اکبر، یہ بات بڑی پریشان کن ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بھی حدیث سے ثابت کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز ایسے ادا کرو، ہر نماز ایسے ادا کرو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. کیا خیال ہے ایسے ہم نے کبھی ادا کی؟ اس لیے آج نماز کے اندر اثر نہیں ہے. نماز کو ایسے ادا کرو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے. آپ بھی جانتے ہیں دنیا کی عدالت، دنیا کا جج کسی کے متعلق یہ فیصلہ کر دے آج رات اس کو پھانسی پہ تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا، آج اس کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، چند لمحات ہیں، اس نے جو کرنا ہے کر لے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ نماز ادا کرتا ہے. اس کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ کیوں جی اس کی نماز کیسی نماز ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. وہ کیسے عاجزی والی نماز ادا کرتا ہے. حالانکہ دنیا کی عدالتیں ایسی ہیں، فیصلہ ہو گیا. ایک جگہ پہ میں نے فیس بک پہ دیکھا، شاید کوئی ایسا ملک تھا، گلے کے اندر پھندا ڈال دیا گیا، وہ تخت پر جس طرح وہاں بٹھاتے ہیں بٹھا دیا گیا، خاص لباس پہنا دیا گیا، فیصلہ آ گیا، سب کچھ ہو گئے، وارنٹ معاملہ سب ہو گیا، حکم جاری ہو گیا. اب وہ گلے کے اندر پھندا ڈال دیا گیا. اب وہ جو تختہ کھینچنے والا اس نے وہ پاؤں کے اندر جو وزن ڈالتے ہیں وہ بھی ڈال دیا. اب اس نے تختہ بھی کھینچ دیا، بندہ لٹک گیا. ابھی 1 سیکنڈ ہوا تھا، پیچھے سے آواز آ گئی، معاف کر دیا گیا. انہوں نے ایسے پکڑا، فوراً اس کو ٹریٹمنٹ دی، یعنی اس کو فوراً اس کا علاج معالجہ کیا، بندہ درست ہو گیا. یہ دنیا کا فیصلہ ہے، یہ دنیا کا فیصلہ ہے. بدل جاتا ہے، 5 منٹ پہلے بدل جاتا ہے، 2 منٹ پہلے بدل جاتا ہے، 1 منٹ پہلے بدل جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے مقررہ وقت آ جاتا ہے، نہ چند لمحے آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، وہ مقرر وقت ہوتا ہے. اس لیے نماز ایسے ادا کرو جیسے زندگی کی آخری نماز ہے، شاید دوبارہ موقع نہ ملے. کیا خیال ہے ایسے ہم نے کبھی نماز ادا کی؟ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب نماز ادا کیا کرتے تھے وہ نماز کے اندر رویا کرتے تھے، عاجزی اختیار کیا کرتے تھے. میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون. کامیاب مومن وہ ہیں، قد تحقیق ایماندار مومن، ایمان لانے والے وہ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے. لیکن کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر ڈرنے والے ہیں، خشیت اختیار کرنے والے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو ہم نماز بھی ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ فویل للمصلین، فویل للمصلین. نمازیوں کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی، وہ جو لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں. آج ہماری نمازیں بے خبر بھی ہیں، بے اثر بھی ہیں. اس لیے ہم اس تصور کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، نماز کا ترجمہ نہیں جانتے، اس کے الفاظ کو درست نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب.